یہ محترم ہمارے چھوٹی سی سے تشریف لائے ہیں، نام صاحب ان کا نام ہے۔ ابھی یہ اسٹوڈنٹ ہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، فری لانسنگ کا اور سافٹ ویئر سیکھ رہے ہیں، ڈگری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارا ادارہ وزٹ کیا، ہم نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا کہ ہم یہ کام کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ ٹیکنیکل کام ہوئے نا بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اسکل دینا چاہتے ہیں، اور میری بھی خدمات اگر ادارے کے لیے آپ لینا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو میں ایسے بندوں کی دل سے قدر کرتا ہوں اور ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایسے بندے جو اپنے علاقے کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں، یقین کریں میری بھی یہی خواہش ہے۔ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج ہم کس طرح سے جو ہے گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں ہم کام کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو آج میں اس بارے میں بتاؤں گا۔ کل میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو دیکھیں یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے، یہ انسان کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ کس طرح میں نے معاشرے میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے اور کس طرح لوگوں سے میں نے ملنا جلنا ہے۔ ایک پڑھا لکھا اور ایک جاہل انسان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا اور جاہل اسٹوڈنٹ اگر آپ کو کوئی بچہ ملتا ہے تو وہ کس طرح جو ہے اگر وہ پڑھا لکھا بچہ نہیں ہے تو وہ جب کسی سے ملے گا تو اس کا ملنے کا طریقہ جو ہوگا وہ اس سے ڈفرینس ہوگا جو ایک پڑھا لکھا بچہ ہے۔ تو یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا جو مقصد جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ لکھ کر پیسے کمائیں گے یا پڑھ لکھ کے ہم کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہم جیسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا اس سے ڈفرینس ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام غزالی کو آپ جانتے ہوں گے، وہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ تو اس وقت میں جو ہے اتنا ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، تعلیم کا اتنا زور نہیں تھا، تو وہ پڑھنے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ وہ اس علاقے میں جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ کوئی استاد نہیں ہوا کرتا تھا اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ ایک امیر بچہ رہتا تھا جس کو اس کے والدین نے ایک استاد ارینج کر کے دیا ہوا تھا، وہ بہت دور سے اپنے گھوڑے پہ پڑھانے اس کو آیا کرتا تھا۔ امام غزالی جو تھے نا اس کو جو علم کی بہت بڑی جو کی پیاس تھی اسے کہ میں بھی علم حاصل کروں۔ تو اس زمانے میں علم کے کوئی ایسے ریسورسز تو نہیں تھے جس طرح آج ہمیں اتنے ریسورسز ملے ہوئے ہیں کہ ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں اسکولوں میں، یا پھر اس طرح کے جو ہے چیئر پہ بیٹھے ہیں۔ وہ تو دور نہیں تھا ایسا، لیکن اسے علم کی پیاس تھی۔ تو وہ اس کے پاس جاتا ہے جس بچے کو وہ امام غزالی اس کے پاس جاتا ہے استاد کے پاس جس بچے کو وہ پڑھانے آتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس چلا گیا، جا کے کہا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو امام غزالی کے بعد میں استاد بنتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، میں صرف اس بچے کو پڑھانے آتا ہوں اور میں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مہربانی کیجیے، مجھے بس آپ چند منٹ دے دیا کریں، میں بھی آپ سے نا استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اگر آپ میرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلا کریں نا تو میں اس دیر میں آپ کو جو ہے سکھا دیا کروں گا، پڑھا دیا کروں گا۔ جو امام غزالی تھے اس نے وقت کا پھر امام بھی بننا تھا، وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگوں گا اور مجھے آپ صرف پڑھا دیں۔ تو وہ پھر جو ہے کہتا ہے ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے ٹھیک ہے، کل سے آپ نے آ جانا ہے، میں جب اس بچے کو پڑھا کے فارغ ہوں گا اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے گھوڑے کے ساتھ، میں آپ کو ساتھ ساتھ درس دیتا جاؤں گا۔ تو پھر امام غزالی جو ہے ہر روز اس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ دوڑتا اور وہ اس کا استاد اسے جو ہے وہ سبق دیتا، درس دیتا، جس طرح ہمیں آج پڑھایا جاتا ہے اسکول میں کہ آپ نے بیٹا اس طرح سے کام کرنے ہیں، اس طرح نہیں کرنے۔ پھر وہ جو ہے آپ کے سامنے ایک وقت کا امام بنتا ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ہم آج بھی اس کے نام لے رہے ہیں، ہم اس کو آج بھی جانتے ہیں۔ جانتے صرف
آج دنیا صرف انہیں لوگوں کو جانتی ہے جنہوں نے اپنے دم پہ خود کو منوایا ہے، جنہوں نے خود پہ کام کیا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اچھا کام چھوڑ کے گیا۔ تو یہ جو ایجوکیشن ہے آج بہت اس کی جو ہے اہمیت ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو آج جدید دور ہے۔ جدید دور کس طرح ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم جو ہے کسی چیز کو لینے کے لیے جو ہے دکان پہ جایا کرتے تھے، اور آپ کو ابھی بچے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی آپ جاتے ہیں کہ کسی چیز کوئی چیز خریدنی ہے تو دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جس طرح یو کے ہے، یو ایس اے ہے، امریکہ ہے، وہاں کے جو بچے ہیں وہ دکانوں پہ نہیں جاتے کوئی چیز خریدنے۔ انہوں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا تو وہ گھر بیٹھے ہی موبائل کو اٹھاتے ہیں اور موبائل پہ آرڈر کرتے ہیں، یہ چیز میرے آ جائے، تو وہ اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ آج ہے، یہ آج کا جو دور ہے نا، یہ اسکل کا زمانہ ہے، اور ساتھ میں جو ہے ساتھ میں آج جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ آپ کو ایک کام کرنے کے لیے نا چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کو یہاں تک ہے کہ آپ کی اگر کوئی لائٹنگ یا کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے آپ کی چیزیں ٹھیک کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے۔ اسکل کیا ہوتی ہے؟ اسکل وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کام کو کرنے کی مہارت رکھتے ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ جو بک ہے اس میں کتنے چیپٹر ہیں، اس میں جو ہے کتنے سبق ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو، اور اس کا جو ہے مکمل نالج آپ کے پاس ہو کہ اس کے آنسر، اس کوشچن کا جو ہے یہ آنسر ہے۔ وہ چیزیں جب آپ کو معلوم ہوگی نا تو پھر آپ ایک اسکلفل پرسن بن جائیں گے۔ اور ڈفرینٹ کورسز آج جو ہے ڈفرینٹ لوگ کروا رہے ہیں، جس طرح ہو گیا کہ آپ جو ہے گرافک ڈیزائننگ سیکھتے ہیں۔ کہ گرافک ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی لوگو بنا ہوا ہے، لوگو کیا ہے؟ یعنی کہ ایک شیپ بنی ہوئی ہے، سادہ سی اس طرح شیپ بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا کوئی ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک یہ اس طرح کی کوئی شیپ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں لوگو۔ یہ چیز ہے، ابھی ہم نے کل ہی ایک لوگو بنوایا ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں آپ اپنے ادارے کا جو ہے نام شو کر دیتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ یعنی کہ بک کا جو نشان ہے وہ شو ہو جاتا ہے کہ یہ بک ہے۔ اس طرح یعنی کہ جو ہے نا ایک ادارے کا شو ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایجوکیشن جو ہے ادارہ ہے۔ تو اگر آپ کسی کو بنانا سیکھ لیں گے نا، یہ بنانا آپ نے بیٹھ کے اپنے گھر موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ بنانا ہے، پھر یہ جو ہوگا نا اس کے جو ہے لوگ آپ کو ڈالر میں پے کریں گے، اور ڈالر جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک ڈالر جو ہے وہ آج آئی تھنک 270-80 روپے کا ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا 1 روپیہ آپ کو دیں گے، لیکن آپ کا 270 سے 80 روپے بنے گے، وہ صرف آپ کو یہ لوگو بنانے کے دیں گے، اور آپ نے بنانا بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ہے، کہیں بھی نہیں جانا باہر، اپنے گھر پہ وہ آپ کو لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ کہیں گے کہ آرڈر دیں گے کہ ہم نے یہ چیز بنوانی ہے، آپ بنا کے دیں۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو پہلے یہ سیکھنا پڑے گا کس طرح بناتے ہیں۔ وہ بنانے کے لیے جو ہے نا سر سے میری بات ہو رہی تھی، سر نے بھی ڈفرینٹ کورسز ہیں ان کی لسٹ سر کے پاس موجود ہے، سر آپ کو جو ہے نا اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں پہ جو ہے نا کورس کر رہا تھا نا فری لانسنگ کا، میرے ساتھ جو ہے نا بچہ آتا تھا، اس کی جو عمر تھی 7 سے 8 سال عمر تھی، لیکن وہ کمال کی گرافک ڈیزائننگ تھی اس کی، ایسی وہ گرافک ڈیزائننگ ایسے لوگو ایسی پکچر بنا کے دیتا تھا نا، دیکھنے والا کہتے ہیں یار یہ اتنا سا بچہ جو ہے یہ کس طرح بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی جو ہے نا یہ اور نہیں صرف گرافک ڈیزائننگ، اور اس میں جو ہے ایک کھیل کی کھیل ہے، اس میں انسان جو ہے نا بڑا انجوائے کرتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں بناتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ اس طرح بن گئی ہے، یہ اس طرح بننی ہے۔ یہ تو آپ کے مائنڈ کے جو ہے نا بالکل عین مطابق ہے کہ آپ کھیل کی کھیل ہے آپ کی، آپ کو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ سوچ کے نئی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ اسکل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آج ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو ہے یہ تو صرف ہم نے سیکھنا ہے کہ معاشرے میں کس طرح رہنا، لیکن جو آج دور ہے اس دور میں جو ہے ایجوکیشن کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی۔ اسکل پلس ایجوکیشن ہوگی نا آپ کے پاس، پھر آپ جہاں بھی چلے جائیں گے نا پھر آپ چمکیں گے، پھر آپ کو لوگ دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس تو کچھ آتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور ساتھ اسکل ہے، کسی چیز کو آپ کام کرنے کی مہارت رکھتے ہیں،
تو پھر آپ کو جو ہے کوئی پیچھے نہیں روک سکتا، پھر آپ دنیا میں چمکیں گے اور لوگ آپ کی مثالیں دیں گے کہ یہ بچہ کل اس اسکول سے پڑھ کے آیا ہے اور آج جو ہے یہ یوٹیوب کا CEO ہے، پھر آپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو ہے فیس بک تو استعمال کرتے ہوں گے، فیس بک کا نام سنا ہے؟ ہاں، اکثر جس میں ہم اپنی پکچر وغیرہ بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا آج CEO ہے مارک زکربرگ، اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ بھی انہیں اسکولوں میں پڑھ کے گیا ہے، چھوٹے سے اسکولوں میں، اس کے پاس میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس جو ہے کاپی خریدنے کے لیے جو پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ ایک آفس میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا آفس میں ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں، تو جب وہ ردی جو بن جاتی ہے وہ ہم 10 بن میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے تھے کہ وہ کاپی خرید لے یا وہ لے لے، تو وہ اسی 10 بن سے وہ ردی نکالتا تھا اور وہی ردی پہ لکھتا تھا، اپنا جو اس کا کام ہوتا تھا، ورک ہوتا تھا، وہ اس پہ لکھتا تھا۔ تو ہمارے پاس تو سارے ریسورسز ہیں، ہمارے والدین ہمیں ہر چیز لے کے دے رہے ہیں، اگر ہم پھر بھی نہ پڑھیں نا تو ہمارے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو وہ آج جو ہے نا مارک زکربرگ، وہ فیس بک کا جو ہے CEO ہے، اور آج وہ اتنی پے لے رہا ہے کہ جہاں ہے دنیا کے وہ آئی تھنک چوتھے پانچویں امیر انسانوں میں سے وہ ایک انسان ہے۔ آپ بھی وہ بن سکتے ہیں، آپ میں وہ پوٹینشل ہے، آپ کی بھی عمر کی ہے کہ آپ کو جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنے والدین کو کہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ اسکل بھی سکھائیں، ہمیں گرافک ڈیزائننگ ہوگی، اس طرح کے اور بہت کورسز ہیں کہ ہم نے ساتھ پڑھنا کہ اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوگا، آپ صرف ایک دن میں نا 1 سے 2 گھنٹہ صرف اس کے لیے ٹائم دینا، تو آپ اچھے بنے، یہ 5 سے 6 منتھ میں آپ اچھے بڑے گرافک ڈیزائنر بن جائیں گے، پھر آپ جو ہے نا ایسی ایسی تصویریں لوگوں کو بنا کے دیں گے، لوگ بڑے بڑے کاروباروں کی جو ہے نا پکچر بنا کے دیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس اسکول کا بھی جو ہے باہر پہلے فلیکس لگا ہوگا، اس اسکول کا نام یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ کام ہے گرافک ڈیزائننگ، یہ گرافک ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ یہی کام کر کے دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے کس طرح سے یہ چیزیں بنانی ہیں، لیکن آپ کو جو ہے آپ اپنی جب ہوں گے نا 10-12 سال کے، ابھی جو بچے بیٹھے ہیں، تو آپ ساتھ میں نا پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم نے ایک وہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم اگر نا 16 کر جائیں گے یا 20-25 سال میں ہو جائیں گے نا پھر ہم جا کے نا کوئی پیسے کمائیں گے، نہیں، ہم نے جو ہے نا ابھی سے پیسے کمانے ہیں، 10-15 سال کی عمر بہت ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہماری جو مائنڈ ہے نا اور ہمارے ساتھ وہ چاہیے کہ وہ بچوں کو ساتھ میں جو فائنینشیل ایشو ہے ان پہ بھی وہ بات کرے، ان کو بتائے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے نا صرف ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی بلکہ ہم نے جو ہے ساتھ میں پیسے بھی کمانے ہیں، کس طرح پیسے کمانے ہیں، کیونکہ آج بہت غربت کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت حالات خراب ہیں، اگر ہم بچے بھی اپنے والدین کی سپورٹ کریں گے، ان کو اس طرح سپورٹ کریں گے کہ ہم گھر بیٹھ کے کام کریں گے اور پیسے لیں گے، ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم کھیلیں کودیں، ہاں کھیل کود کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور ساتھ میں 1-2 گھنٹے سر کو دے دیں، سر آپ کو جو ہے نا اچھا والا ایک فری لانسر بھی بنائے گا اور آپ کو ایک اچھا انسان بھی بنائے گا ساتھ ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اساتذہ کی اگر قدر کریں گے نا تو ہمیں دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں روک سکتا ترقی کرنے کے لیے، کیونکہ استاد بھی ہوتے ہیں جو ہمیں والدین کے بعد جو ہے درجہ جو ہے وہ اساتذہ کا ہے، وہ بھی روحانی باپ ہوتے ہیں انسان، اگر ہم اساتذہ کی جو ہے نا رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو کل ہم یہ خیال نہ رکھیں کہ ہماری بھی کوئی بات مانے گا، ہماری بھی کسی نے بھی بات نہیں مانی، کیونکہ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جب ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا روحانی باپ ایک انسان کو بنا دیا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر رہا، تو لوگ اس کی کس طرح قدر کر سکتے ہیں؟ جب اس کو تمام معاشرے کے حالات، واقعات اور رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اسی کی انسان اگر بات نہ مانے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل لوگ اس کی بھی بات مانیں، تو ہمیشہ جو ہے نا خود کو ایک اچھا انسان بنائیں، اچھا شہری بنائیں، اگر آپ کسی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں بچوں میں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہاں بھائی یہ بچہ فلاں اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، اس جیسا بچہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں اسکول میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو
وہاں بچوں سے آگے تھوڑا سا ہے بھونا والا، وہاں پہ ایک اسکول ہے، ان کے بچے ہیں اور ان کی عمر بھی تقریباً کوئی 8 سال سے کم ہی تھی، اتنے سے بچے ہیں، اور وہ بچے بھی تقریباً میرے خیال میں 20 بچے تھے، اور ان کے ساتھ بچیاں چھوٹی چھوٹی 10 بچیاں تھیں، وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے سے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں۔ میں انہیں نا بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ بچے کس طرح آ رہے ہیں۔ ایک دن تو میں ان کے پاس چلا گیا، جا کے نا ان سے بات کی، چھوٹے سے بچے تھے، وہ آتے کس طرح تھے، کس طرح جو ہے وہ روڈ ہے اس پہ نا پیدل چل کے آتے تھے، تو وہ اس طرح آتے تھے، ان کے آگے جو ہے نا آگے سے وہ بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، اور پیچھے جو ہے وہ بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو کیا 2 کلومیٹر کا ان کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجال ہے وہ ایک لائن اپنی تھوڑی سی بھی جو ہے نا توڑ کے سائڈ پہ ہو جائے، ایک لائن میں آتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یار کیسی تربیت ہے ان کی، کیسے عجیب بچے ہیں جو اپنے اساتذہ کی اس طرح بات مان رہے۔ تو اس جتنا بچہ ہوگا وہ سب سے آگے ہو جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو اس طرح کیوں جا رہے ہیں، آپ کس نے کہا ہے کہ اس طرح ہے، آپ تو آزاد ہیں، نہ آپ کے پیچھے کوئی استاد آ رہا ہے، نہ کوئی بچہ ہے آپ کے پاس پیچھے، یعنی کہ آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ ہوتے ہیں کہ استاد دیکھ رہے ہیں تو ہم لائن میں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ تو وہ بچے نے جواب دیا نا، میں تو دنگ رہ گیا کہ اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا استاد نے کہا ہے کہ آپ نے نا جب بھی گھر آنا ہے یا جانا ہے، اگر وہ نا 12 بجے بھی میں اکثر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ 12 بجے اتنی دور میں بھی وہ لائن میں جاتے ہیں، نہیں تو لائن نہیں توڑتے، اب بچے ہیں، کھیلنے کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شرارتیں کرتے ہیں، ویسے جا رہا ہوگا کہ اس کو ویسے ہی تھوڑی سی ہاتھ لگا دیں گے، لیکن ان کی مجال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سر نے کہا ہے کہ آپ نے لائن بنا کے جانا ہے۔ حیران رہ گئے کہ وہ اتنا چھوٹے سے بچے کہہ رہے ہیں کہ سر نے کہا ہے، سر کی بات کو وہ اتنا اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم نے سر نے یہ بات کہہ دیا، ہم نے جو ہے اب اس کو نہیں توڑنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ استاد کے نام بھی بتائیں، یہ استاد ہیں، ہمیں وہ یہ اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم نہیں توڑتے۔ تو آپ بھی اگر یہاں سے نکلے نا باہر تو پتہ چلنا چاہیے پورے علاقے میں چوک میں کہ بچے کسی اسکول سے نکلے ہیں، کہ ان کی جو ہے تربیت کسی استاد نے ان کو بتایا ہے کہ بیٹا اس طرح آپ نے جانا ہے، تو آپ بھی پھر کل کے لیڈر بنیں گے، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا لیڈر بنتا ہے کل، جو ڈسپلن ہو۔ جو انسان ڈسپلن نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ ڈسپلن بنیں گے، اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، تو آپ بھی کر کے نا ہمارے لیے ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ آپ لوگوں سے، آپ نے ہمارے ملک کو سنبھالنا ہے، آپ کی ڈور میں ہمارے ملک کی بات کو آپ کے ہاتھ میں آنی ہے، کیونکہ آج آپ بچے ہیں، کل آپ قوم کے ہمارے بیمار ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا میری بات سنی، اور سر آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے، تھینک یو۔ یہ محترم ہمارے 26 سے تشریف لائے ہیں، نام صاحب ان کا نام ہے، ابھی یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، فری لانسنگ کا سافٹ ویئر سیکھ رہے ہیں، ڈگری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارا ادارہ وزٹ کیا، ہم نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا کہ ہم یہ کام کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ ٹیکنیکل کام ہوئے نا بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اسکل دینا چاہتے ہیں، اور میری بھی خدمات اگر ادارے کے لیے آپ لینا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو میں ایسے بندوں کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایسے بندے جو اپنے علاقے کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں، یقین کریں میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم اس پورے جو سکول کے بچے ہیں، جتنے بھی اس انور چوک کے میرے سکول ہیں، ہم ایک سکول کے بچوں ایک کوالٹی ایجوکیشن دیں، اور کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پلس اسکل ساتھ جو آج کے دور کی اور فیوچر کی ضرورت ہے۔ جس طرح سر بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے اور صرف ڈگری ہے تو آج وہ دور نہیں ہے۔ بیٹے ایک وقت آنے والا ہے، آپ کو کوئی کھانے پہ بھی نہیں رکھے، آپ کہیں گے مجھے کھانا دے دو، میں آپ کی جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صرف کھانا دے۔ تو آگے سے رسپانس کیا آنا کہ نہیں بھائی میں
کھانا دینی دن آپ کو رکھنا ہے نہیں. وجہ کیا ہوگی کہ وہ کمپنی یا اس ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوگی ٹیکنیکل چیز، سافٹ ویئر جو آپ سے بہتر کام کر سکتا ہے انسان، اور ان لوگوں کو وہ سلیکٹ کریں گے جو جدید دور کی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں. مثلا جیسے ایک سافٹ ویئر ہے تو اس کو آپریٹ کرنا آپ کو نہیں آتا، چلانا نہیں آتا، ایک ٹیکنالوجی سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، تو آپ کو کیسے وہاں وہ رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. ہم جیسے ہمارے ایک اسکول کا سافٹ ویئر ہے، پورٹل ہے، اس کے لیے اگر ہم اسٹاف ہائر کرتے ہیں نا سر، تو تقریباً 10 بندے کام کرتے ہیں، لیکن وہ 10 بندوں والا کام ایک وہ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ آٹو پہ لگا ہوا سارا سب. اس کی اور بھی مثال ہے، جیسے ہم بینک میں جاتے ہیں، اے ٹی ایم مشین کسی نے یوز کی ہے؟ بڑے ہوتی ہے اے ٹی ایم کو پتہ ہے. آپ بینک میں جانا، لائن میں لگنا، ٹائم زیادہ لگتا ہے یا اے ٹی ایم مشین، اور 24 گھنٹے سروس ہے. جہاں جائیں گے تو وہ اوپن ہوگی اور آپ اپنی کیش جو دلوا سکتے ہیں. اس سے بھی آسان چیز آ گئی، آپ کے موبائل اپلیکیشن آ گئی بینکنگ کی. آپ گھر بیٹھے اگر اس ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، آپ گھر بیٹھے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر. آج کل تو دنیا ایک کلک کے نیچے ہے. جس طرح یہ سر امیزون کے ساتھ کام کر رہے ہیں ساری چیزیں، تو یہ بڑی بہترین ٹریڈنگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹیکنالوجی سے اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو، آپ کو ہم یہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، پڑھائیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو ہم پھر غربت میں رہ رہے ہیں، پیچھے اسی طرح ہیں. اسی لیے میں نے بتا اس میں آپ ایجوکیٹ کریں اور ٹیکنیکل بنائیں. ڈیجیٹل دنیا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ڈیجیٹل آ رہی ہے، تو آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. اور اسکل، جس طرح القلم کا سلوگن ہے ایجوکیشن پلس اسکل. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہاں سے جو بچہ میٹرک کر کے نکلے گا اس کے پاس کمپیوٹر کی سب اسکلز ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ الیکٹرانکس کا ہے، الیکٹریکل کا ہے، ٹھیک ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، اور بہت سارے جو ڈپلوماز ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ. تو وہ اس کے لیے ہمارا شیڈول ہوگا، وہ ہم بنا رہے ہیں، ایک میکنزم بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ ٹائم بچوں کو کریں. فرسٹ ٹائم جو ہے نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس صرف 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں جو اسٹڈی ٹائم ہے. اس میں آپ کیا کیا سیکھیں، آپ کے سبجیکٹ کتنے ہیں. تو اس لیے ہم بنا رہے ہیں جو پروفیشنل، جو آپ سافٹ ویئر سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے، اور مناسب فیس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایسے بندے یہاں رکھیں گے جس سے آپ سیکھیں. باقی آپ بیسک چیزیں جو کمپیوٹر کی ہیں ہر روز وہ شیڈول ساتھ میں بنایا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں، اور ساتھ کمپیوٹر سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں، 1 کلاس سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جو بھی انشاءاللہ جس فیلڈ میں آپ میٹرک کر جائیں گے تو آپ کے پاس اسکل ہوگی، آپ کو وہ چیزیں سیکھنی نہیں پڑیں گی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مزید اس سے بہتر سسٹم کو مزید اپ گریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ اپنے اور ساتھیوں کو بھی انفارمیشن دیں کہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنے ہمیں فائنینشیل پرابلم نہیں ہوں گے، معاشی لحاظ سے ہمارا ادارہ مضبوط ہوگا، ہمارے پاس فنڈ ہوگا تو ہم اس کو اور دیں. ٹھیک ہے. اپنے ساتھیوں کو انفارمیشن دیں اور ایڈمیشن دیں. تو ہم انشاءاللہ پروگرام بھی بنا رہے ہیں مختلف گروپ کے اندر، ہم وہاں سیشن بھی رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا انفارمیشن دیں اپنے ادارے کے بارے میں. سر سے بھی میری کہتے ہیں قافلہ نکلا ہے نا، تو ہم نے یہ چھوٹا سا چراغ جلایا ہے، تو اس چراغ سے چراغ آپ نے جلتے جائیں انشاءاللہ. 1 ہوا ہے، 2 ہوئے ہیں. جب میں نے نا وہ کیمپس اسٹارٹ کیا تھا نا بیٹے، تو ہمارے پاس بوائز کیمپس میں 1 بچہ تھا. 1 بچہ پورا سال سر ہم نے 1 بچے کو پڑھایا. 1 بچے کے لیے میں نے 3 ٹیچر رکھے. 3 پورا سال وہ جو ہے نا سائنس ٹیچر تھے، اس میں میتھ والا ٹیچر تھا، انگلش والا ٹیچر تھا، سبجیکٹ کے حساب سے جنرل میں اور 8 کلاس کے ٹیچر پڑھتے.
تو میں نے کہا یہ ایک بھی پڑھنے والا ہے نا تو پڑھے گا. الحمدللہ اب وہ بچہ انجینئر بنا ہے, انجینئر بن کر وہ چلا گیا ہے سعودیہ میں, ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کو جاب ملی اور وہ 2 لاکھ پلس سیلری دے رہا ہے. اور مجھے تسلی ہے کہ ہم نے جو ایک بچے کو بھی پڑھایا تھا الحمدللہ وہ کامیاب ہوا اور اپنی لائف میں وہ ابھی بھی تقریباً ایک دن نہیں تو دوسرے دن مجھے واٹس ایپ پہ بات کرتا ہے کہ سر میں یہ کر رہا ہوں. تو میرا دل اگر یہ ہمارے پاس 35 بچے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ 35 کو ہم نے آگے بڑھایا.